صفحہ نمبر 15 آیت نمبر 101 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب یہودیوں کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والے تھے یہ رسول اس کتاب کے متعلق جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک جماعت نے جن کو کتاب دی گئی تھی وعدہ چھوڑ دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ان یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے، یعنی جادو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، شیاطین نے یہ جادو اختیار کر کے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو کہ فرشتوں کے ذریعے نزول ہوا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو بھی یہ جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ پہلے ان کو یہ بتاتے تھے کہ ہم برائے امتحان دنیا میں آئے ہیں، فلا تکفر، تم جادو سیکھ کے کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، تو لوگ سیکھتے تھے دونوں فرشتوں سے، ما وہ چیزیں یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو کہ بیوی اور خاوند کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی چیزیں تھیں۔ وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وما هم بالضارین بہ من احد، یہ کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یہ لوگ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو لوگوں کو ضرر دینے والی تھی نہ کہ فائدے والی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق کیے جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس چیز کے بدلے میں یہ بیچ رہے اپنے آپ کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے عوض آخرت میں ان کو کوئی بھی اچھا حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے اپنے آپ کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ سمجھ جائیں تو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ اور ثواب پالے تھے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیتے تو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کے پاس اللہ کا رسول آیا، قرآن لکھے، اور ان کی کتاب تورات کو بھی سچ کہنے والے نبی تھے کہ تورات برحق اللہ کی کتاب ہے، لیکن میری کتاب سے تورات منسوخ ہو چکی۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو تو ماننے سے ہی انکار کیا،
تورات کے اندر جو حضور کی صفات آخری نبی ہونے، مدینہ منورہ کی طرف مہاجر بن کے آنے کا جو ذکر تھا، ان باتوں کو بھی پس پشت ڈال دیا، تورات کی پیروی بھی نہیں کی۔ گویا کہ یہ تورات کا علم ہی نہیں رکھتے، ایسا معاملہ کیا۔ پھر یہ یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے۔ سحر اور جادو مراد ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں چونکہ انسان اور سرکش جنات اور شیاطین ایک ساتھ ہوتے تھے، تو وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہ بھی جادو کیا گیا تھا۔ یہ بھی روایت میں منقول ہے کہ چند دنوں کے لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت سرکش جنات پہ فیل ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ اس پہ بھی جادو کیا گیا تھا، اور جادو والی چیزیں اس کی وہ حاکمانہ کرسی کے نیچے رکھ دی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا کہ اس کی کرسی والی چیز کو آپ لوگ، کرسی والی جگہ کو کھود لو تو نیچے سے کوئی چیزیں برآمد ہوں گی۔ جب وہ چیزیں برآمد ہو گئیں تو شیاطین نے لوگوں سے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، جادو کے ذریعے یہ حکومت چلتی تھی، یہ حکومت پیغمبری حکومت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ازالہ نازل کیا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو اختیار کر کے کفر نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں اور نبی نہیں تھا۔ جو نبی نہ ہو اور کہہ دے کہ میں نبی ہوں، یہ کفر ہے۔ اسی طرح سحر کے متعلق بھی اگر ایسے کام کرائے جائیں جیسے نبوت کا دعویٰ وغیرہ، تو پھر سحر بھی کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے سحر کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کر کے حکومت نہیں چلائی، اس نے کفر نہیں کیا، کفر شیاطین نے کیا، سحر شیاطین نے کیا جو کہ کفر ہے۔ اور یہ شیاطین انسانوں کو سحر سکھانے لگے۔ یہودیوں نے اس کی پیروی کی، اور سحر جو لوگ کرتے تھے اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ عظمت معاشرے میں ثابت ہو گئی، لوگ بہت تعظیم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحاناً 2 فرشتوں کو نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ سحر اور معجزہ نبوت میں فرق ہے۔ یہ فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ سحر اچھی نیت سے اگر آپ لوگ سیکھو گے تو یہ مفید ہے، اگر بری نیت سے استعمال کرو گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اور پہلے ان سے عہد لیتے تھے کہ یہ سحر کا علم آپ لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں، لیکن اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرو گے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ تو لوگ عہد و پیمان دیتے تھے، بعد میں ہر کسی کا اپنا عمل ہوتا تھا۔ ایسی چیزیں بھی انہوں نے اختیار کی جو کہ میاں بیوی کے درمیان خلجان اور توڑ ڈالنے والی تھی۔ تو یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، سحر کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے متعلق واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ سحر وہ چیز ہے جو شیاطین نے اس کو اختیار کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے متعلق، جو کہ یہ بات مشہور ہو گئی، من گڑت بات شیاطین نے مشہور کی کہ اپنے وہ سحر کے ذریعے حکومت چلاتے تھے، وہ بات من گڑت ہے، اس نے کفر اور سحر نہیں کیا۔ سحر کے متعلق یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سحر یہ نجاست سے منسلک ہے۔ جو سحر دوسروں کے نقصان کے لیے ہوتا ہے، جس جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان دیا جاتا ہے، آپس میں لڑایا جاتا ہے، کسی کے جسم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ جادو تب ہوتا ہے جب آدمی غلاظت اختیار کرے۔ طہارت والا آدمی ایسا سحر اور جادو نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سحر برائے نقصان وہ آدمی کر سکتا ہے جو ہفتوں واجب الغسل حالت میں پھرے، وہ آدمی وہ سحر کر سکتا ہے جو نقصان کے لیے ہو، لوگوں میں لڑانے کے لیے ہو، جسم میں درد اور جسم مفلوج ہو جائے۔ یہ مختلف صورتیں پیش تب آتی ہیں جب ہفتوں واجب الغسل حالت اختیار کرے۔ یہ بھی ایک قول منقول ہے مفسرین کا کہ ناحق جس کو قتل کیا جائے، اس کا خون حاصل کیا جائے، اس کو قلم میں استعمال کیا جائے، اس سے سحر کیا جائے تو وہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی عالم دین ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس زمانے کے سحر کے متعلق تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو لوگ دوسروں کو لڑانے، نقصان پہنچانے، ان کو ذہنی پریشان کرنے کے لیے جو لوگ سحر کرتے ہیں، وہ واجب الغسل حالت میں قرآن کے اوپر کھڑے ہو کے لکھتے ہیں، تو تب اس کا یہی اثر ہوتا ہے۔ طہارت والا آدمی کبھی بھی اس کے کلام میں یہ اثر نہیں ہو سکتا۔ جو باوضو لکھے، جو قرآن کا پڑھنے والا ہو، جو 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے ہاتھ سے کبھی بھی ایسا سحر اور جادو صادر نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آدمی سخت غلاظت اختیار کر کے واجب الغسل حالت میں رہ کے، یا بعض یہودی عورتیں اس طرح بھی کرتی تھی، حالت حیض میں قرآن کی وہ عقیدتاً وہ باغی ہونے کے الفاظ پڑھ کے شیاطین کو خوش کرتی تھی، شیاطین خوش ہو کے وہ انسانی شکل میں جمع ہو جاتے تھے، پھر یہ ان سے مدد کا مطالبہ کرتی تھی، اور اس کے بعد شیاطین وہ ضرر اور نقصان والی صورتیں انسانوں کو پہنچا دیتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کل سے بہت تعجب ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا فلاں جگہ ایک ساحر ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ نمازی بھی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے اور سحر و کہانت اختیار کرتا ہے، نیک آدمی بھی نہیں ہے، مجھے کسی نے اس کے پاس لے گیا، میں جب گیا میری آنکھ میں درد تھا تو اس نے مجھے دم کیا تو میں ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے درد ہوا، پھر میں اس کے پاس گیا، اس نے کچھ پڑھا، مجھے دم کیا تو میں ٹھیک ہو گیا، ابھی پھر مجھے تکلیف ہے، اس کے پاس جانے کا ارادہ تھا لیکن آپ کے پاس آیا کہ آپ کو یہ بات سنا دوں، دل میں خلجان پیدا ہو رہا ہے، یہ آدمی نمازی بھی نہیں ہے، ایمان کا بھی قائل نہیں ہے، کیسے اس کی زبان میں یہ میری آنکھ کے لیے شفا ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے،
یہ آپ کی آنکھ میں شیطان درد پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں ایسے پھر سکتا ہے جیسے خون ہر رگ میں پھرتا رہتا ہے۔ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، یہ انسان کے رگ رگ میں پھرتا رہتا ہے۔ یہ شیطان آپ کی آنکھ میں درد پیدا کرتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے، پھر جب آپ اس کے پاس جاتے ہو تو شیطان ہٹ جاتا ہے، آپ کی آنکھ درست ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو اشکال ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا۔ آپ اپنے نیک کلمات پڑھتے رہیں، کچھ تکلیف شاید شیطان آپ کو دیتا رہے، اس کو یہ تصرف حاصل ہے، لیکن نیک کلمات کی برکت سے آپ کا یہ درد خود بخود دور ہو جائے گا۔ صحابی نے اسی طرح ہی کیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ سحر و کہانت اور جادو کا سلسلہ واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالخصوص یہودیوں میں، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ بھی جادو ہوا تھا۔ لبید بن اسعم مشہور یہودی اور اس کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا تھا۔ عجیب حکمت ہے، نبی پہ بھی یہودی کا جادو اثر کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، اور قانون یہ ہے کہ جادو کا اثر جادوگر پر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو اس پہ لبید بن اسعم کے جادو کا اثر نہ ہوتا۔ جب اس پہ جادو کا اثر ہو رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ ایک بات۔ دوسری حکمت، اکابر اساتذہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضور کی مبارک ذات پہ جادو کا اثر ہوا، بیمار ہوا، تکلیف ہوئی، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا گیا اور اس کو جادو کے لیے شفا کا نسخہ قرار دیا۔ بعد میں امت میں 1400 سال بعد کے لوگ آئیں گے، وہ یہ کہیں گے پتہ نہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں حدیث میں تو ہے کہ شفا ہے، لیکن کیا معلوم کہ جادو جیسے مؤثر چیز کو سورہ فلق اور سورہ ناس سے ظاہر کیا جا سکتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بیمار کرایا، جادو کا اثر اس کے جسم پہ کرا کے دکھایا، اور پھر ان دونوں صورتوں کو اس کے اوپر تلاوت کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ مریض درست ہو گیا۔ تو واقعی سورہ فلق اور سورہ ناس تجربتاً یہ علاج ثابت ہوا۔ بہرحال سحر و کہانت اور جادو یہ چیزیں اس زمانے میں بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں غلاظت سے منسلک ہیں۔ کرامت ایک طرف اولیاء کا حق ہے اور معجزہ نبی کا اسی سمت پہ، اور جادو دوسری سمت پہ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ کرامت نیک لوگوں سے صادر ہوگی اور جادو جو ہے یہ غلیظ لوگوں سے صادر ہوگا۔ جادو غلاظت اور جسمانی گندگی، اسی طرح بعض عورتوں کے حیض کے ایام یہودیوں کے متعلق ان اوقات سے منسلک ہے۔ بس انسان جتنا ہی نیک رہے، نیک اعمال کرتا رہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی مبارک ذات پہ جب سے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو حضور سونے سے پہلے ضرور ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کے اس پہ کف کرتے تھے، اور جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھوں کی رسائی ہو سکتی تھی مل لیا کرتے تھے، جو کہ سحر و کہانت اور جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے حضور یہ نسخہ استعمال کرتے تھے۔ اس کو اپنایا جائے، نہ ہو یہ معمول نہ ہو سکے، بھول جاتے ہیں تو پانی پیتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پانی بھی کف کیا کرو۔ ہاں یہ خیال پہ رکھو کہ یہ پانی خود پیو یا کسی کو پھیلاؤ، اور یہ پانی گراؤ نہیں، کیونکہ یہ دم شدہ ہے، قرآن کی آیتوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی۔
باقی ہاروت ماروت کے متعلق عوام میں جو واقعہ مشہور ہے کہ فرشتوں ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے گناہ پہ گناہ کے حسابات جب آسمانوں پہ آنے لگے تو فرشتوں نے شکایت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یہ گناہ اس وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر شہوت اور غصہ ہے. تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ جو قوت تمہیں دوں تو تم سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ آپ لوگ اپنے انتخاب سے 2 فرشتے دو، انہی کو میں زمین پہ بھیج دیتا ہوں. ہاروت ماروت کا انتخاب ہوا جو کہ عبادت میں 200 فرشتوں سے بڑھ کر تھے. ان کو زمین پہ نازل کیا گیا لوگوں کی قضا کے لیے. برحق فیصلے کیا کرو. بابل شہر عراق کا اس وقت آباد شہر تھا. ادریس علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. تو وہ اتر آئے جو کہ شہوت کے انداز میں وہ جرم کا شکار ہو گئے اور روایات کے مطابق ان کو الٹا ادھر ایک کنویں میں لٹکایا گیا سزا کی خاطر، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کیا اور دنیاوی سزا کو ترجیح دی بمقابلے آخرت کی سزا کی. واضح رہے یہ واقعہ منقول ضرور ہے، لیکن اکثر مفسرین کے ہاں یہ اسرائیلیات میں سے اس واقعے کی سند کمزور ہے. اگرچہ امام سیوطی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان 2 محدثین اور مفسرین کے اقوال کے مطابق اس کی سند کچھ نہ کچھ درست ہے، لیکن ان کے علاوہ تمام مفسرین نے اس کو من گڑت قرار دیا ہے. ہاں یہ فرشتے اتارے گئے تھے کہ یہ جادو کا زمانہ ہے، جادو لوگوں کو امتحاناً سکھاؤ کہ کون سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کون سے لوگ اس کو سیکھ کے بھی غلط استعمال نہیں کرتے. امتحاناً ان فرشتوں کو نازل ضرور کیا گیا. یہ روایت اپنی جگہ درست ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی کتاب بھی ساتھ تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب ان میں سے ایک جماعت نے جو اہل کتاب تھی یہ وعدہ توڑ دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب تورات کو بھی پس پوش ڈال دیا. کانہم لا یعلمون گویا کہ وہ تورات کو جانتی ہی نہیں ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان ان لوگوں نے یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو کہ شیاطین پڑھتے تھے یعنی جادو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سلیمان علیہ السلام نے سحر کے ذریعے حکومت نہیں چلائی کہ کفر کے مرتکب ہوئے. ایسے نہیں ہوئے. شیاطین نے جادو کر کے کفر کا ارتکاب کیا لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت یہودیوں نے اس چیز کی بھی پیروی کی جو فرشتوں کو دی گئی. بابل شہر میں ہاروت اور ماروت ان فرشتوں کے نام تھے. وما يعلمان من احد یہ دونوں فرشتے کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا یہاں تک کہ یہ دونوں پہلے ان کو بتاتے تھے انما نحن فتنۃ ہم پر آئے تمہارے امتحان کے آئے ہیں. فلا تکفر تم جادو سیکھ کے غلط استعمال کر کے کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ان لوگوں نے سیکھ لیا دونوں فرشتوں سے وہ طریقہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا جاتا تھا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ واضح رہے کہ جادو کے ذریعے وہ جو ضرر دیتے تھے کسی ایک کو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے خارج نہیں تھا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وہ سیکھتے سکھاتے تھے اس چیز کو جو ضرر کے لیے استعمال ہوتا تھا نہ کہ فائدے کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تاکہ وہ جانتے تھے جس چیز کو یہ خرید چکے تھے کہ آخرت میں اس کے بدلے کوئی بھی اچھا بدلہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ یہ برا ہے جس کے بدلے ہم نے جان پیش کی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ جانتے تو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ
تقوۃ من عند اللہ خیر، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہترین ثواب پاتے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جان لیتے تو۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ سحر کے ذریعے جو تکلیف اذیت دی جاتی ہے ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر فرد کی حفاظت فرما، گھروں میں برکت نازل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ سورہ فلق سورہ ناس سوتے وقت کا معمول یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرامک و کرامک و کرامک۔